نام پیسے پہاڑ جو نہ سرکار جو نہ سرکار کے نام پیسے پہاڑ جو نہ سرکار کے نام پیسے پہاڑ نام پیسے پہاڑ ایسے دولت نہ مجھ کو کبھی چاہیے ہاں کبھی چاہیے ایسی دولت نہ مجھ کو کبھی چاہیے ہاں کبھی چاہیے کہ حسرت کے زندگی میری روشن رہے حسرت کا زندگی میری روشن رہے ہاں روشن رہے چار دن کی نئے زندگی چاہیے زندگی چاہیے چار دن کی نئے زندگی چاہیے زندگی چاہیے جب کہتے ہیں کہ یہ سلامہ چاہیے بولتے ہیں بھائی ہر ایک لفظ موٹی ہے بولی نہیں ہے ہر ایک لفظ موٹی ہے بولی نہیں ہے مگر آپ سما کے محمد بولی ہے ذرا بولیے زبان کا حرکت دیجیے محبت سے کہیے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ تم اگر چاہتے ہو خدا کی رضا ہاں خدا کی رضا تم اگر چاہتے ہو خدا کی رضا تم اگر چاہتے ہو خدا کی رضا خدا کی رضا ان کے محبوب سے دوستی چاہیے دوستی چاہیے ان کے محبوب سے دوستی چاہیے دوستی چاہیے زندگی کو محمد کا دیدار ہو ہاں دیدار ہو زندگی کو محمد کا دیدار ہو زندگی کو محمد کا دیدار ہو موت کو مصطفیٰ کی گلی چاہیے ہاں گلی چاہیے موت کو مصطفیٰ کی گلی چاہیے ہاں گلی چاہیے اور محبت کو ساری بندی توجہ سے سمجھ لگا فرمائے خاطر صاف حضرات کے حوالے سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر کر رہے ہیں دوستوں توجہ کے ساتھ ملے گا فرما نظر دیکھ رہا ہوں اقرا بستی کے لوگ بحالت سے کام لے رہے ہیں یہ محبت سے گئی ہے سبحان اللہ خبر میں ان کو پہچاننے کے
اپنا کردار بھی سنتی چاہیے، سنتی چاہیے۔ آواز مکم کرے بندے کرے ہاتھ۔ اور سماج میں انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے، ان کے سینے میں کیا عزائم ہے، اور آپ لوگوں نے جو اپنے گاڑے پسینے کی کمائی قوم و ملت کے ثبوتوں کے نام پر خرچ کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے قوم و ملت کے نام؟ آئیے اس جگہ سے تاثر احساسات کو سنیے کہ سب سے پہلے آپ کے گاؤں کے رہنے والے گاؤں کے ہیں مولانا طارق انور صاحب، وہ تشریف لائیں گے اور مختصر انداز میں اپنے تاثرات کو پیش کریں گے۔ مولانا طارق انور صاحب اگر موجود ہوں، نہیں تو میں مولانا طارق ہے موجود۔ لا تقتلوا أولادكم من خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، کیونکہ ہمارے بیچ بڑے بڑے علماء کرام آئے ہوئے ہیں جن کے مواعظ حسنہ سے آپ تمام لوگ مستفید ہوں گے، مجھے چند منٹوں کا وقت دیا گیا ہے اور یہ چند منٹوں میں اپنی بات کو پوری کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کو سننے کے بعد اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو پیکر عمل بن کر غیب کی صدا بن جائے۔ محترم حضرات، آج دنیا کے اندر ظلم و فساد کا دور ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کی جائیداد غصب کر کے، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے، دوسروں کی زمین کا آر اپنے آر میں ملا کر، یعنی اپنی جائیداد کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے دکانداری کو چمکانا چاہتا ہے، اپنے کاروبار اور تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ وہ جو دوسروں کا مال اپنے مال میں ملاتا ہے، دوسروں کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کرتا ہے، دوسروں کی زمین سے اپنی زمین بنا لیتا ہے، اس کا کتنا بڑا خطرناک وبال اور کتنی بڑی عذاب ہے، کبھی اس کو غور نہیں کرتا انسان۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته بعض فاقضی له نحو ما اسمعوا منه فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذنه فانما اقطع له قطعة من النار۔ متفق علیہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور تم لوگ اپنا فیصلہ، اپنا لڑائی اور اپنے جھگڑے اور اپنے معاملات کو میرے پاس لے کر آتے ہو، میں تمہاری باتوں کو سن کر ان کو فیصلہ کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص اپنی بات کو زیادہ بنا سوار کر پیش کرنے کا ماہر ہو اور دوسرا شخص اس طرح کا پیش کرنے کا ماہر نہ ہو، اور میں تمہاری بات کو سن کر تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں تو سن لو کہ جو شخص اپنی بات کو بنا کر اپنی جھوٹ گواہ کو پیش کر کے، جیسا کہ آج کل عدالتوں میں ہوتا ہے، یعنی جھوٹی مقدمات لڑی جاتی ہے، اس کے اندر پیسے دے کر، رشوت دے کر جھوٹا گواہی کو تیار کیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص ایسا کرے گا، جھوٹا مقدمات کرے گا، جھوٹی گواہی کو تیار کر کے اس مقدمہ کو جیت جاتا ہے، تو سمجھو کہ گویا کہ اس نے اپنے لیے جہنم کے عذاب کو خرید لیا۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدا فلیس له فلیس منا ولیتبوأ مقعده من النار۔ یہ شخص کوئی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو تو ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لینا چاہیے۔ دوستوں اور بزرگوں، توجہ اور دھیان دیں، غور سے سنیں۔ آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر، جھوٹا سچا مقدمات لے کر
دوسروں کی چیز کو اپنے بنا لیتا ہے۔ آج کل جو ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج خاص طور سے ہمارے ماحول کے اندر جو سب سے زیادہ لڑائی اور مقدمات جو چل رہی ہے وہ زمین اور گھر اور زمین جائیداد کا سب سے زیادہ مقدمات۔ بھائی بھائی کا زمین دبا لیتا ہے اور پڑوسی کی زمین کو دبا لیتا ہے اور جھوٹے سچے مقدمات لڑ کر